غیر محرم کے سر پہ ہاتھ رکھنا کیسے؟ ٹھیکے پر یا کرائے پر، تہائی یا چوتھائی پر، نصف پر، کون سی صورت بہتر ہے؟ سوال: قربانی کا گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں مہینے فلاں وقت تک ختم کرنا ہے، اس میں اجازت ہے جب تک وہ کھانا چاہے۔ ہاں، اپنے کھانے پہ دوسروں کو ترجیح دو، بجائے اس کے کہ دو دو مہینے فریج میں گوشت پڑا رہے۔ کئی غریب گوشت کو ترس رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ کہ محرم میں نہیں کھانا، یہ من گھڑت مسئلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، جو کرے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ یہ بالکل من گھڑت بات ہے، عطا الرحمن صاحب نے اس کی پہلے وضاحت کر دی ہے۔ نیز صرف باسط یا واسع نام رکھنا ٹھیک ہے یا کہ نہیں؟ باسط اور واسع وغیرہ یہ اللہ کے نام ہے، عبد الواسط، عبد الواسع نام رکھنا ہے۔ اور اگر کسی نے رکھا ہے بڑا پیارا نام ہے، لیکن صرف باسط، صرف واسع کہنا، صرف رحمان رحیم کہنا یہ ٹھیک نہیں۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفور، عبد الباسط، عبد الواسع، ورنہ یہ بے ادبی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ استاد یہ ایک دفعہ کسی کا جنازہ پڑھ کے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں یا کہ نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فرض کفایہ ہے۔ جس طرح ظہر کی نماز پڑھ لی بس وہ ہو گئی، یہ فرض عین ہے، وہ فرض کفایہ ہے، جنازہ ایک ہی دفعہ ہے۔ استاد یہ جو 10 محرم کو سبیلیں لگی ہوتی ہیں پانی اور دودھ کی، پینا چاہیے یا نہیں؟ یہ نہیں پینی چاہیے، غیر اللہ کی نظر نیاز منت منوتی ہوتی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ آپ موحد لوگ ہیں، یہ نہ پیا کریں۔ کوئی عالم دین پردے میں بچیوں کو پڑھا سکتا ہے یا کہ نہیں؟ پڑھا سکتا ہے، اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو تو پڑھا سکتا ہے۔ کئی علماء اب بھی پڑھاتے ہیں، پہلے بھی پڑھاتے رہے، مزید بے شک مفتیان سے پوچھ لینا۔ کئی ہمارے اداروں میں بخاری شریف، مسلم شریف، دورہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے، لیکن فتنے کا خطرہ نہ ہو، آگے پردہ ہو، پڑھا سکتے ہیں۔ 10 محرم کا روزہ رکھنے کیسے؟ یہ مولانا پہلے ہی بتا دیا ہے، 9-10 یا 10-11 کا رکھو، بہت ثواب ہے۔ غیر محرم کے سر پہ ہاتھ رکھنا کیسا ہے؟ بیٹی یا بہن یا مریدنی سمجھ کے، اسی طرح سالی، بھابی، کزن سب شامل ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ چاہے استاذ ہو، چاہے پیر ہو، چاہے عامل ہو، چاہے کوئی بھی ہو، شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ جس نے بڑے چلے لگائے ہیں، عمرے حج کیے ہیں، جو غیر محرم ہے، جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا ناجائز ہے۔ اگر کوئی رکھتا ہے تو دلیل نہیں ہے۔ میں کہوں فلاں میرے بزرگ، فلاں میرا دوست، فلاں خطیب رکھتا ہے، کوئی دلیل نہیں۔ دلیل ہمارے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح کوئی عمل کرے نہ کرے، سالی بھابی اس کے سر پہ بھی ہاتھ نہیں رکھ سکتا، یہ سب غیر محرم ہے۔ ایک دوست کا کہنا ہے کہ شیعہ حضرات جو طویل کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی لفظ غلط نہیں ہے، صرف تشریح ہے۔ وہ سادہ آدمی ہے جس نے کہا ہے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی لیے ساتھ کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نہیں کہنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے جو طویل کلمہ ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھا، ائمہ نے ہم تک پہنچایا ہوئی ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ زمین ٹھیکے پر یا
کرائے پر، تہائی یا چوتھائی پر، نصف پر کون سی صورت بہتر ہے؟ جو کچھ ہوگا تیسرا میرا، چوتھا تیرا، یا آدھا میرا آدھا تیرا، سب سے بہترین صورت یہ ہے۔ زمین اگر کسی کو دو، ثلث، ربع، اتنا میرا اتنا تیرا، خرچہ نکال کے فلاں وغیرہ، یہ سب سے بہترین ہے۔ جو ٹھیکے پہ دیتے ہیں یہ بہترین نہیں ہے، اس سے بچا جائے، لیکن ایک عرف عام میں ہو چکا ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے بہتر کیا ہے تو بہتر ہے تہائی، چوتھائی، پانچواں حصہ اس پہ دینا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ نسوار کئی مولوی بھی رکھتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ سگریٹ وغیرہ، بھائی یہ حرام تو نہیں ہے لیکن مکروہ تحریمہ ہے۔ اگر ایک آدمی رکھتا ہے، وہ جب نبی علیہ السلام کا ذکر کرے گا، درود شریف پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، خاص کر مسجد میں آئے گا، عورت ہے گھر ذکر اذکار کرے گی تو فرشتے بدبو سے دور ہوتے ہیں، چاہے وہ لہسن ہو، چاہے وہ تھوم ہو، چاہے پیاز ہو، چاہے کوئی بدبودار چیز ہو۔ لہٰذا کوئی مولوی دلیل نہیں کہ کوئی کہے او اتنا بڑا عالم نسوار رکھتا تھا، کوئی دلیل ہمارے لیے قرآن حدیث ہے۔ یہ چیزیں مکروہ تحریمہ ہیں، سگریٹ ہو، یہ ہو، اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان